تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں. محترم حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنی ہے. چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے. کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے. ایک رات یعنی ایک شب قدر، اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے افضل بتلایا. اور 1000 مہینوں کا اگر سال کے اعتبار سے حساب لگایا جائے تو 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی 83 years and 4 months. 83 برس 4 ماہ. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے. جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے. اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے قدردانوں کے لیے. یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی. اب یہ شب قدر کا اس امت کو ملنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی رحمت ہے. تو اس کے تعلق سے در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا. بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہے اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے. اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے، یعنی پہلی امتوں کی برابری کرنا چاہے نیک اعمال میں، تو ناممکن ہے. اس سے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، غم ہوا. لہذا اس کی تلافی میں رب العالمین نے یہ رات آپ علیہ السلام کی امت کو مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ مبارک برکت والی راتیں نصیب فرمائے. کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی ایسی برکت والی نصیب ہو جائے اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ
کامل عبادت میں گزار دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایسی 10 راتیں بھی ہم جیسے خطا کاروں کو، کمزوروں کو مل جائے تو آپ یقین کیجئے کہ 833 برس اور 4 ماہ گویا ہم نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسی برکت والی راتیں ہر سال نصیب فرمائے، اور 10 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا رہا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اکبر، کیسے حضرات ہو گئے۔ جب یہ تذکرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ اوہو 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر غفلت نہیں اور مسلسل عبادت کرتے رہے۔ جب صحابہ کو اس پر حیرانی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ پوری سورت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور اس کو سنایا۔ علماء نے لکھا ہے، خیر بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ شب قدر کا ملنا یہ بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے، یعنی اللہ جسے توفیق دے دے وہی اس رات میں عبادت بھی کرتا ہے اور اس رات کی قدر بھی کرتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، کیسے یہ حضرات تھے کہ جن کو بالغ ہونے کے بعد سے مسلسل شب قدر میں عبادت کا موقع ملا اور اس رات کو عبادت میں گزارا۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات سے بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہمیں شب قدر کی تلاش ہونی چاہیے، اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عام طور پر شب قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کبھی یا تو 21ویں رات کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، تو کبھی 25 کو، تو کبھی 27 کو، تو کبھی 29 کو۔ شب قدر تاک راتوں میں پھرتی رہتی ہے، اور زیادہ تر علماء کے جو اقوال ہے وہ یہی ہے کہ 27 کو ہوتی ہے، لیکن قدر کرنے والوں کو، تلاش کرنے والوں کو اور اللہ سے محبت اور تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ 21 ہے سے اس کی تلاش میں لگ جائے، اور یہ جو ٹاک راتیں ہیں اس کو خاص اللہ کی یاد میں گزاریں، شب قدر کی تلاش میں گزاریں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی رات ہے، برکت والی رات ہے، اور ہو سکے تو ایسی راتوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہو قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور کچھ نہ کر سکے تو میرے بھائیوں کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے
اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے اور شب قدر کی کم سے کم پانے کی نیت لے کر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اس رات کی برکتوں سے، اس رات کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں رمضان کے ان بقیہ ایام کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔